إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ہمہ قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے زمین بنائی آسمان بنایا، آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اناج اگایا۔ ساری تعریفیں ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے رہنمائی کے لیے انسان کو زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ قرینہ اور ادب ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی شافی روز محشر ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا من حولك۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ ہی کی تو رحمت ہے کہ اس کی رحمت کی وجہ سے آپ صحابہ کرام کے لیے، عام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے آپ نرم دل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ ترش روح ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو پھر یہ لوگ لانفضوا من حولک، آپ کے اطراف سے یہ چھٹ جاتے، آپ کے اطراف سے یہ اٹھ جاتے، نکل جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا۔ آپ کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا جس کو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، جس کی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ رب العالمین نے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے بھیجا۔ خود نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کو دنیا میں رواج دینے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مجھے بھیجا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا جب نام آ جاتا ہے تو اخلاق یہ صورت سے نہیں ملتا، اس کا تعلق صورت سے نہیں ہے، اس کا تعلق چہرے سے نہیں ہے، اس کا تعلق سیرت سے ہے، انسان کے اپنے دل سے ہے، انسان کے اپنے عادات و اطوار سے ہے، انسان کے اپنی زبان سے ہے، انسان کے اپنے چال چلن سے ہے، انسان کے اپنے معاملات سے ہے، انسان کے اپنے لین دین سے تعلق ہے اس کا، اخلاق کا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو نیکی کا نام قرار دیا، نیکی قرار دی۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کو نیکی کہتے ہیں۔ گویا جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، جس کے کیریکٹر اچھے ہیں، ایسا انسان نیک ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ضمانت دے دی کہ ایسا انسان نیک انسان ہے جس کے پاس اس کی زبان اچھی ہو، جس کے پاس اس کے عادات و اطوار اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا لین دین اچھا ہو، جس کے معاملات دوسروں سے اچھے ہوں، ایسا انسان نیک انسان ہے۔ یہی وجہ ہے محترم میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی سرٹیفکیٹ دے دی، ایک بڑی سند دے دی، آپ کو بڑی ڈگری عطا کر دی۔ کس بات کی؟ اس بات کی سرٹیفکیٹ کہ اے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام، اس دنیا کے اندر جتنے انسان آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے اور جتنے عام انسان آئے، سب میں سب سے بہترین اگر اخلاق کسی کے ہیں تو وہ آپ کے ہیں۔ کیا فرمایا نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے؟ سورہ قلم کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ سے بڑھ کر اخلاق کسی اور کا نہیں ہو سکتا، آپ سے بہتر اچھے معاملات کوئی اور نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر۔ سب سے بہترین اخلاق اگر کسی کے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کالج میں پڑھتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، اور اگر اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے اندر اس کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ نیک ہے، یہ بندے کو کہیں پر بھی جاب دی جا سکتی ہے، اس طریقے سے کی باتیں اگر لکھی جاتی ہیں، وہ انسان اپنے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو لے کر دنیا کے اندر پھرتا ہے، گھومتا ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم کتاب، دنیا کی سب سے مقدس کتاب، دنیا کی سب سے پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر اخلاق کسی کے ہیں، بہتر ہیں، اگر کوئی تم کو ماڈل بنا سکتا ہے، تمہیں اپنا نمونہ بنا سکتا ہے، اے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تم ہو، تمہارے علاوہ، آپ کے علاوہ اور کسی انسان کو دوسرا انسان نمونہ نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پہ غالباً سورہ احزاب کے اندر
اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو اگر تم کسی کو اپنا نمونہ بنانا چاہتے ہو، کسی کی نقل کرنا چاہتے ہو، کسی کی نقل اتارنا چاہتے ہو، انسان کی فطرت ہے اگر کسی انسان کو کوئی آدمی اچھا لگتا ہے اس کا ٹائپ وہ اس کی نقل وہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا تمہاری فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تمہیں کسی کی نقل اتارنی ہے، اگر تم کسی کی نقل کرنا چاہتے ہو، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر معاملے میں اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نقل کرو گے تو آپ کو متبع سنت کہا جائے گا، آپ کو نبی سے محبت کرنے والا کہا جائے گا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہا جائے گا۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو، ہم لوگوں کو اخلاق کا کس طریقے سے درس دیا۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس سے پہلے کا معاشرہ، اس کی حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر، خون کے آنسو رلا دینے والے حالات، جاہلیت کا زمانہ جاہلیت۔ اب یہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، اس سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ انسان درندہ بنا ہوا تھا، جنگلی جانور بنا ہوا تھا، انسان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، ایک باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، زندہ خبر میں گاڑ دیا کرتا تھا جی، اور ان کے ہاں عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، بالکل جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ معمولی بات پہ سالوں تک، صدیوں تک وہ لڑائی جھگڑے کرتے۔ کسی کے کھیت کے اندر کسی کی بکری چلی گئی، کھیت کے مالک نے دیکھ لیا، اب اس نے اس بکری کو مار دیا، اب بکری کا مالک آیا، اس کو مار دیا۔ ایسا کرتے کرتے معمولی ایک بکری اگر کسی کے کھیت میں چلی جاتی، اس وجہ سے وہ لوگ اتنے ظالم اور اتنے درندے بن جاتے کہ سالوں تک وہ اس میں خون ریزی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے تاریخ کے اندر، جب باپ مرتا، اگر اس کی دشمنی کسی سے ہوتی تو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ وصیت کرتا کہ میری دشمنی فلاں خاندان سے ہے، فلاں آدمی سے میری دشمنی ہے، میرے مرنے کے بعد بھی تم ان سے دشمنی قائم رکھنا، اور ان کے جہاں پہ بھی ان کے لوگ ملے ان کو قتل کر دینا۔ یہاں تک ان کے اخلاق گرے ہوئے تھے، اور یہاں تک وہ ظالم اور اتنے سنگ دل وہ انسان تھے کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان ان کے ہاں آ جاتا تو وہ کیا کرتے؟ اگر ان کے پاس جانور ہوتا، کوئی بکری ہوتی یا گائے وغیرہ ہوتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ زندہ جانور میں سے تھوڑا گوشت نکال کر اپنے مہمان کو کھلایا کرتے تھے۔ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، زندہ جانور کو گوشت کاٹ کر اس پر مرہم پٹی کر کے اس کو دوائی لگا کے ختم کر دیتے اور گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ اتنے سنگ دل انسان، اتنے پتھر دل انسان۔ جب نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو تم رحم دل بنو، مجھے اللہ رب العالمین نے رحم دلی کرنے کے لیے بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق سکھا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تعلیم دے کر بھیجی ہے۔ وہی صحابہ کرام جب اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے، مبعوث کیے گئے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سفر میں نکلتے، کہیں پر خیمہ لگا دیتے کسی گاؤں میں، کسی جنگل وغیرہ میں، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نکلے سفر میں، کئی سارے ساتھی بھی سفر میں نکلے ہوئے تھے، جنگل میں پہنچے، رات کا وقت تھا، انہوں نے ہر جگہ ایک خیمہ ڈال لیا، پڑاؤ ڈال لیا آرام کرنے کے لیے۔ ایک خیمہ کیا ہوتا ہے؟ سردی سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے، حتیٰ کہ دشمن کے وار سے بچانے کے لیے بھی محفوظ قلعہ ہوتا ہے، محفوظ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آرام کرنے کے لیے خیمے ڈال لیے۔ جب صبح ہوئی، جب جانے کا وقت ہوا، رخصت ہونے کا وقت ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، تم اپنا اپنا خیمہ نکال لو، یہاں سے ہم کو نکل کر دوسری جگہ جانا ہے۔ سارے صحابہ کرام خیمہ نکالنے لگے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے بھی دیکھا، ان کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، انہوں نے بھی جب نکالنے کی کوشش کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے کے ایک کونے میں ایک کبوتر انڈا دے رکھا ہے، ایک کبوتری نے انڈا دے رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھی آئے اس خیمے کو نکالنے کے لیے، عبداللہ بن عمر بن عاص نے روک دیا، کہا کہ نہیں، اس کبوتر کو ہمیں تکلیف دینا نہیں ہے، اس کبوتری نے انڈا دے دیا ہے، اگر اس کبوتری کو ہم تکلیف دیں گے کل قیامت کے دن اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔
اخلاق کیسے بدل گئے دیکھیے. ایک جانور، زندہ جانور کا گوشت نکال کر کھا جانے والے لوگ، اس کو مرہم پٹی کر کے زندہ ایسے ہی رہنے چھوڑ دینے والے لوگ، ایک معمولی کبوتری کے خاطر، ایک معمولی کبوتری کے انڈے کے خاطر وہ صحابی رسول کہتے ہیں خیمہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، خیمہ یہیں پہ رہنے دو، ہمارا مہمان ہے یہ کبوتری ہماری مہمان ہے، ہمیں اس کو تکلیف نہیں دینا ہے. جانوروں تک کے لیے وہ رحم دل بن گئے. ان کے اخلاق کیسے یکسر بدل گئے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد. وجہ یہی تھی کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ان کو اخلاق کا درس دیا، خود آپ نے عمل کیا، عمل کر کے درس دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جاتا ہے، اما عائشہ ذرا بتائیے تو صحیح نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن. اے لوگوں سنو، اگر تم اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ نے جو حکم دیا وہی اخلاق اللہ کے نبی کے ہیں. قرآن میں جیسے حکم دیا گیا، قرآن میں جیسے آرڈر دیا گیا دن رات گزارنے کا، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا، بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کیا جائے اور دوسروں پر کیسے رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، قرآن میں اللہ نے جیسے حکم دیا ہے وہی اخلاق نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. گویا نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام چلتا پھرتا قرآن ہیں. نبی محترم علیہ السلام کیا ہیں؟ چلتا پھرتا قرآن ہیں. انس رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون نہیں جانتے ان کو. 10 سال تک انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی، 10 سال تک خدمت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام تھے، خادم تھے، نوکر تھے. یہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے نبی محترم علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی. اس 10 سال کے اندر نبی محترم علیہ السلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اندازہ لگائیں، خادم ہی ہیں، نوکر ہیں انس بن مالک. جی اللہ کے نبی علیہ السلام مالک ہیں. انس کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس 10 سالوں کے اندر کبھی مجھے جو ہے نا اف تک نہیں کہا. یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر، واقعات کے اندر، ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وضو کا لوٹا ٹوٹ گیا. مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، مٹی کے لوٹے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا. آپ کے گھر کے اندر درجنوں سے لوٹے وغیرہ نہیں تھے، 1-2 استعمال کے لیے ہوا کرتے تھے بس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی منگوایا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وضو کا لوٹا لے کر آیا، اچانک وہ لوٹا میرے ہاتھ سے گر گیا نیچے. مٹی کا لوٹا تھا، پھوٹ گیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی میں انتظار کرنے لگا کہ مجھے ابھی ایک تھپڑ پڑے گا، مجھے ابھی ایک تھپڑ پڑے گا یا اللہ کے نبی مجھے غصہ کریں گے. میں اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے تھا، پھر کیا دیکھتا ہوں اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ہنسی ہے، مسکرا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انس ڈرنے کی ضرورت نہیں، انسان ہے، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی چوک ہو جایا کرتی ہے. اندازہ لگائیں وہ نبی جو جناب محمد، جن کو امام الانبیاء کہا گیا، جن کو اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ کہا گیا، ایک طرف سے آپ دنیا کے امام ہیں، ایک طرف سے آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے کبھی بادشاہوں والی زندگی نہیں گزاری. گھر کے حالات جانے ہم، بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے اپنے شوہر کو، اس کے حالات سے کون زیادہ واقف ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر ہوتے تو گھر کے اندر کیا کرتے؟ اپنے گھر والوں کا، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹھایا کرتے تھے کام کاج میں. یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے. یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام بکری سے دودھ نکالا کرتے تھے. کون نبی؟ معمولی انسان نہیں ہے، دنیا کے سب سے بزی انسان ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ مصروف انسان ہیں. آپ سے بڑھ کر بزی انسان دنیا کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی مصروفیت ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ بزی ہونے کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کبھی جھاڑو گھر میں لگا لیا کرتے، کبھی کھانا پکانے میں ساتھ دیا کرتے، کبھی آٹا گوندنے میں ساتھ دیا کرتے، کبھی بکری کا دودھ دھو لیا کرتے، اور کبھی اپنے کپڑے خود صاف کر لیا کرتے، اور کبھی جوتا ٹوٹ جاتا اپنے جوتے کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے. یہ اخلاق نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر. کون کہہ رہی ہے؟ ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کے ساتھ ان کے یہ اخلاق تھے.
محترم میرے مسلمان بھائیو، گھر کے باہر نبی محترم علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ آپ یقضی حوائجہم، کہ نبی محترم علیہ السلام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں مالدار ہے فلاں غریب ہے، جس کو جیسی ضرورت آتی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی ویسی ضرورت پہ پوری کر دیا کرتے تھے، اور ان کی خوشیوں میں اللہ کے نبی خوش ہو جایا کرتے تھے، ان کے غموں میں اللہ کے نبی بھی دکھی ہو جایا کرتے تھے۔ نبی محترم علیہ السلام سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر اتنے بڑے انسان، اتنے جلیل القدر نبی اور اتنے بڑے مقدس نبی جو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ بازار میں ایک مرتبہ نبی محترم علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، ایک دیہاتی کو دیکھا جن کا نام ظاہر تھا، ظاہر رضی اللہ عنہ۔ دیہاتی ہیں، کھیڑے کے آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، سبزی لا کر اپنے کھیڑے سے، اپنے گاؤں سے سبزی لا کر مدینہ میں بیچ کر نکل جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جب بھی یہ مدینہ آتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا تحفہ لا کر اللہ کے نبی کی خدمت پیش کیا کرتے تھے۔ بازار ہے، بھرا بازار ہے، بازار کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ظاہر جو غریب آدمی ہیں، بالکل غریب انسان ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے سے گئے، پیچھے سے جانے کے بعد آپ ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کو چھپ کر کیا کرتے ہیں، پیچھے سے اس کے آنکھیں پکڑ کر اس کو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بالکل یہی عمل، کس کے ساتھ؟ ایک غریب انسان کے ساتھ، جس کو دنیا جانتی نہیں، جس کو دنیا کیا مدینے کے لوگ جس کو جانتے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے بازار میں، ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ اس آدمی نے پہچان لیا، ظاہر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خوشبو سے پہچان لیا کہ نبی محترم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مذاقاً لوگوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا، من یشتری ھذا العبد، اے لوگوں اس غلام کو کون خریدے گا؟ مذاق سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، بھرے بازار میں مذاق کر رہے ہیں، اچھا مذاق، تکلیف دینے والا مذاق نہیں۔ ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کس کو بیچ رہے ہیں؟ ایک معمولی انسان کو، یہ غریب انسان کو مجھے بیچیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو بالکل سستا آدمی ہوں، بالکل میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، مجھے بیچ کر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ یا ظاہر واللہ لست عند اللہ بکاسد، اے ظاہر تم لوگوں کی نگاہ میں تو غریب ہو سکتے ہو، لوگوں کی نگاہ میں تو تم کمزور ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم کمزور نہیں ہو، اللہ کی نگاہ میں تم بہت مہنگے انسان ہو۔ اخلاق کا ذرا اندازہ کریں کہ جب نبی محترم علیہ السلام بازار میں ہوتے تو آپ غریبوں کے ساتھ ملتے تو آپ کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے؟ محترم میرے مسلمان بھائیوں، نبی محترم علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک آتا، آپ نے بارہا سنا مکہ فتح ہوا۔ کون سا مکہ؟ جس مکہ سے نبی محترم علیہ السلام کو مجبوراً جانا پڑا، نکلنا پڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، جس مکہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اب جو ہے نا مجبوراً نکلنا پڑا، وہ مکہ جب فتح ہو گیا تو کیا ہوا؟ حرم کے صحن میں بڑے بڑے ظالم کھڑے ہوئے ہیں۔ کون ظالم؟ کون لوگ اس میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے نبی محترم علیہ السلام کو گالیاں دی تھیں، وہ لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے نبی محترم علیہ السلام کو پتھروں سے مارا تھا، وہ لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے نبی محترم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے نبی محترم علیہ السلام کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا قتل کیا تھا، ان کو شہید کر دیا تھا، وہ لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہا کا کلیجہ نکال کر ان کے کان کو کاٹ کر، ان کی ناکوں کو کاٹ کر اس کا مسئلہ کیا تھا، وہ لوگ وہاں اس جگہ پہ وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے ظالم جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اوپر بڑے بڑے مظالم کیے، بڑا ظلم کیا، اور مظالم ان پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے، ایسے لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہر کوئی انتظار میں ہے کہ اب تو 10,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، اب تو یہ فتح پا چکے ہیں، مکہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ صحابہ کرام ایک طرف اعلان کر رہے ہیں، بعض صحابہ کرام الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو بعض صحابہ کرام نے اعلان کیا، ان کی زبانوں پر یہ کلمات تھے، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج انتقام کا دن ہے۔ کس بات کا انتقام؟ ظاہر سی بات ہے ان کے گھروں کو چھینا گیا تھا،
ان کی اولاد کو چھینا گیا تھا، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا تھا، ان کی کھیتیوں کو چھینا گیا تھا، ان کے زمینوں پر ناحق قبضہ کیا گیا تھا، سب کچھ ان کو ان سے چھین کر ان کو خالی ہاتھ مدینہ بھیج دیا گیا تھا۔ جب وہ مکہ ان کو واپس مل گیا تو ظاہر سی بات ہے انتقام کی تھوڑی بہت آگ انسان کی آگ جسم کے اندر جلتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے بھی کہا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج ہم ان سے انتقام لیں گے۔ نبی محترم علیہ السلام کو یہ کلمات معلوم ہوئے کہ بعض صحابہ کرام اس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ لوگوں سنو، آج یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم کرنے کا دن ہے۔ ہوا بھی ویسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے ظالم کھڑے ہوئے ہیں جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا خیال ہے؟ ساروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو شریف انسان ہو، آپ سے ہم اچھائی خیال کرتے ہیں، آپ سے ہم اچھائی گمان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کیا کہا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ کون کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ جنہوں نے خود نبی محترم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے آپ کے آنکھوں کے سامنے بچھائے، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، جنہوں نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا۔ بیٹی کے قاتل کو کون سا باپ معاف کر سکتا؟ چچا کے قاتل کو کون سا بھتیجا معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اتنے ظالم لوگ کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے اخلاق ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ لوگوں میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایک دو کی شکل میں نہیں آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے، بلکہ فوجوں کی شکل میں آئیں گے، جماعتوں کی شکل میں آئیں گے، آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام بیعت کریں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ ہوا بھی ویسے ہی، جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا، آپ علیہ السلام نے جب ان سب کو معاف فرما دیا، اس کے بعد لوگ جماعتوں کی شکل میں آتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے۔ یہ اخلاق ہے جس نے انسان کو جانور سے انسان بنایا، صحیح انسان بنایا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جس اسلام نے جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس مذہب نے اخلاق کی یہ تعلیم دی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، ہم سب اپنا جائزہ لیں، مرد اپنا جائزہ لیں، عورتیں اپنا جائزہ لیں، بچے اپنا جائزہ لیں، نوجوان اپنا جائزہ لیں، بزرگ اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جس اسلام نے اخلاق کو اتنی بڑی اہمیت دی، اور یہ اسلام جو اخلاق کی وجہ سے پھیلا، جو نبی محترم علیہ السلام کے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے پھیلا، آج اس اسلام کے ہم ماننے والے آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ آج دیکھیں گلی گلی، محلہ محلہ، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، فتنہ، جی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ ظلم، ہماری زبان ناپاک، ہمارے الفاظ ناپاک، بڑوں سے بات کرنے کا ادب نہیں، چھوٹوں پر کیسے ان کے ساتھ شفقت کی جائے، چھوٹوں سے کیسے معاملات کیا جائے، اس کا طریقہ ہمیں نہیں۔ ہم انسان ایسے معلوم ہوتا ہے، ہم ایسے معاشرے میں بستے ہیں، یہ معاشرہ انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا ہے۔ جانور تو اپنے بچوں پر ایک دوسرے پر رحم کر لیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کر لیا کرتے ہیں، لیکن ہم انسان آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے لین دین کیسے ہیں دوسروں کے ساتھ، ہمارے معاملات کیسے ہیں دوسروں کے ساتھ، ہماری زبان دوسروں سے بات کرتے ہوئے کیسے ان کے دلوں کو کاٹتے ہوئے اور ان کے دلوں پر زخمی کرتے ہوئے ہماری زبان چلتی ہے، خنچیوں کے مانند ہماری زبان چلتی ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری یہ زبان ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمارے اخلاق کو ظاہر کرنے والی ہے۔ زبان اخلاق کو ظاہر کرنے والی ہے، یاد رکھیے، یہ زبان ہماری تربیت کا پتہ دیتی ہے کہ ہماری تربیت کیسے ہوئی ہے۔ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے لوگوں کے درمیان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اگر ہماری زبان اچھی ہوگی، سامنے والا بھی سوچے گا کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ اگر ہماری زبان ناپاک ہوگی، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے گی،
ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہمارا لین دین اچھا نہیں ہوگا، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، یاد رکھیے سامنے والا بھی تو یہی سوچے گا کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت صحیح سے نہیں کی ہے۔ گویا ہم اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کا سر اونچا بھی کرتے ہیں اور سر نیچا بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے ماں باپ کا سر اونچا ہوگا، ہمارے اخلاق برے ہوں گے، لوگ ظاہر سی باتیں کہیں گے سامنے سے، کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، کس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ ہماری برائیوں کو دیکھ کر۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری ناچاقیاں پائی جاتی ہیں، یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہیں جیسے اخلاق نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھائے تھے۔ ہم کو اس پر عمل کرنا تھا، ضروری تھا، کیونکہ یاد رکھیں کل قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں، نامہ اعمال میں، جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا نامہ اعمال میں، اس نامہ اعمال میں کلمہ توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ وزنی کوئی عمل ہوگا، کوئی کام ہوگا تو وہ حسن اخلاق کا ہوگا، اچھے اخلاق کا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ اے لوگو یاد رکھو کل قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اندازہ لگائیں، اچھے اخلاق ایسی چیز ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محترم علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، متفق علیہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے لوگو تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین مجھے وہ آدمی ہے، مجھے اچھا آدمی وہ لگتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے بہترین انسان ہے میرے نزدیک۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور یاد رکھو خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، آدمی باہر تو اچھا لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کر لیتا ہے، مصنوعی ہنسی ہنس لیتا ہے، مسکرا لیتا ہے، دل ہاتھ سے ہاتھ تو ملا لیتا ہے، لیکن دل ان کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دل جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ مصنوعی کام تو کر لیتا ہے دن باہر رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اچھے کام جو ہے نا وہ ظاہری طور پر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ سے ملا ہوا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، جبکہ دل کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور گھر کے اندر جب آتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ظالم بن جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے اس کے خیالات اچھے نہیں ہوتے۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، بیوی بچوں سے وہ اچھے طریقے سے بات کرنے والا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا گفتگو کرنے والا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ ایسا آدمی میرے نزدیک سب سے بہتر آدمی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے مجھے تو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا محترم میرے مسلمان بھائیوں، یہ اخلاق کیا ہیں؟ یہ اخلاق ہمارے ظاہری اعمال سے تو معلوم نہیں ہوتے، اس کا اصل تعلق دل سے ہوتا ہے، اصل تعلق اس کا دل سے ہوتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، اخلاق سیکھنے کے لیے سیرت پڑھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے بغیر یا اس کو سنے بغیر کوئی انسان اخلاق نہیں سیکھ سکتا۔ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، جیسے انسان کوئی کام سیکھتا ہے، جی ہمارے ہاں بیلدار زیادہ ہیں، بیلدار بننے کے لیے پہلے وہ جو ہے نا وہ ہیلپر بننا پڑتا ہے، اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کیا کیا کرنا چاہیے، جی اس سیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر کوئی کرتا ہے پہلے سیکھتا ہے، یہ اخلاق بھی ایسے ہی نہیں آ جاتے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کی زندگی پڑھیں، نبی کی سیرت پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی پڑھیں گے یا سنیں گے، جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سننے کا اہتمام کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات سنیں، جب سنیں گے جب پڑھیں گے تب جا کر ہم کو اخلاق معلوم ہوں گے۔ اگر ہم نے نبی محترم علیہ السلام کی زندگی نہیں پڑھی، آپ کی زندگی کو ہم نے نہیں سنا، آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو ہم نے نہیں سنا، پھر اخلاق کیسے سے ہم سیکھ سکیں گے؟ یہ ضروری ہے محترم میرے مسلمان بھائیوں۔
تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج معاشرہ جس اسلام نے ہم کو اتنے بہترین اخلاق سکھائے، اس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان پاک رکھیں، اپنے معاملات پاک رکھیں، دوسروں کے ساتھ اپنا لین دین پاک رکھیں، پاک و صاف رکھیں، اپنا ہر معاملہ جب ہم ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں اس کی وفاداری کریں، جب کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، وعدوں کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے، جب کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ جی یہ سارے کام اخلاق میں شمار ہوتے ہیں، ان کا اخلاق میں شمار ہوتا ہے، اخلاقیات میں شمار ہوتا ہے۔ اخلاق کے بغیر کوئی آدمی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان اور اخلاق دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس اخلاق ہوگا ضرور، اور اگر کوئی ایسا آدمی جو ایمان کا تو دعویٰ کرے لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو ایسا آدمی سمجھے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، تم میں بہترین کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے معاشرے سے گالی گلوچ کو ختم کریں، لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، کینہ کپٹ کو ختم کریں، دشمنی کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، بغض و عداوت کو ختم کریں، اور اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے تعلق، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں، جی ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں، بہترین خیال رکھیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، یہ اخلاق ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ضرور ان اخلاق کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا مجھے سب سے پہلے، میرے گھر والوں کو، میرے اہل و عیال کو، آپ سب کو، حاضرین حاضرات کو، سب کو اللہ رب العالمین اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان بندہ بیمار ہے الہی اس کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن گھروں کے اندر بہن بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں الہی ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری تجارت میں خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان میں جس نے بھی اللہ رب العالمین تجھ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اخلاص والے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ہم سب کے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت جیسا بدلہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم اس عظیم موقع پر، اس مبارک موقع پر اللہ رب العالمین تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعزاء و اقرباء میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں سے، ہمارے قریبی لوگوں میں سے جن کا بھی اللہ رب العالمین انتقال ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، ان کی قبروں میں جنت کا بچھونا بچھو دے۔ اللہ رب العالمین ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ رب العالمین اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے والے بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔